ملکہ سبا بلقیس اپنے محل میں سو رہی تھی۔ اس کے جسم پر صرف ایک باریک چادر تھی جو محض ستر ڈھانپنے کے لیے ہی تھی، اور وہ ہمیشہ اسی سادگی اور اسی انداز میں سویا کرتی تھی۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے قاصد ہدہد نے آہستگی سے اللہ کے نام سے شروع ہونے والا خط ان کے پہلو میں رکھ دیا اور خود روشن دان کے ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ جب ملکہ بیدار ہوں تو خط کو دیکھ لے۔ کچھ دیر گزری لیکن بلقیس کی نیند نہ ٹوٹی۔ جب ہدہد کو محسوس ہوا کہ وہ حد سے زیادہ دیر سے سو رہی ہیں تو وہ نیچے اترا اور اپنی چونچ سے آہستہ سا ان کے پہلو پر ٹھونک ماری، جس سے وہ چونک کر جاگ اٹھی۔ آنکھیں ملتے ہوئے اس نے اپنے پہلو میں رکھا ہوا خط دیکھا اور حیرت میں ڈوب گئی کہ محل کے تمام دروازے تو بند تھے اور پہرے دار چوکس تھے۔ پھر یہ خط یہاں کیسے پہنچا؟ وہ فوراً باہر نکلی اور پہرے داروں سے سوال کیا کہ کیا کوئی اس کمرے میں داخل ہوا ہے؟ سب نے انکار کیا اور کہا کہ دروازے اسی طرح ہی مقفل ہیں، یعنی ملکہ نے بند کروائے تھے۔ بلقیس واپس اندر آئی، خط کھولا تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر آیا۔ اس نے خط مکمل پڑھا جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بڑائی نہ جتانے اور فرما برداری کے ساتھ حاضر ہونے کا حکم دیا تھا۔ یہ معاملہ غیر معمولی تھا، لہٰذا اس نے فوراً اپنے سرداروں اور امیروں کو بلایا۔ جب سب جمع ہوئے تو بلقیس نے کہا کہ اسے ایک شاہی مکتوب موصول ہوا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ قوم کے بڑوں کی رائے جانے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرے۔ سرداروں نے اپنی قوت و شوکت پر ناز کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہادر ہیں، تعداد بھی زیادہ ہے، کوئی طاقت ان پر غالب نہیں ہو سکتی، لہٰذا ملکہ انہیں حکم دے، انہیں نصیحت درکار نہیں۔ اس پر بلقیس نے انہیں عقل کا پہلو سمجھاتے ہوئے کہا کہ جب ایک طاقتور بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتا ہے تو اسے برباد کر دیتا ہے، عورتوں کو بے عزت کرتا ہے اور مال و دولت چھین لیتا ہے۔ اس لیے وہ بغیر آزمائے سلیمان سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ ایک شاندار ہدیہ بھیج کر بادشاہ کی نیت جانچے گی کہ آیا کہ وہ دنیا دار بادشاہ ہے یا انتہائی دانا نبی۔ اس مقصد کے لیے اس نے 12 ایسے غلام منتخب کیے جن کا جسمانی انداز عورتوں جیسا تھا۔ ان کے بال سنوارے گئے، مہندی لگائی گئی، زیورات پہنائے گئے اور انہیں عورتوں کا لباس دیا گیا تاکہ وہ عورتوں کی مانند نظر آئیں۔ پھر اس نے 12 ایسے غلام چنے جن کے نقوش مردوں جیسے تھے، ان کے بال مردانہ طور پر کٹوائے گئے، مردانہ لباس اور جوتے پہنائے گئے اور انہیں ہدایت دی گئی کہ بات چیت مردوں کی سختی اور انداز سے کرے۔ اس نے تحائف میں عطر، مشک، عنبر، ریشم، سونے چاندی کے زیورات، 2 قیمتی گھوڑے اور بے شمار نادر نوادرات شامل کی۔ اسی کے ساتھ ہی اس نے 1000 علمی اور فکری سوالات پر مشتمل خط بھی تیار کیا تاکہ سلیمان علیہ السلام کی دانش کا امتحان لیا جا سکے۔ یہ تمام تحائف، غلام، باندیاں اور سوالات لے کر قاصد عورت دربار سلیمان میں پہنچے۔ حضرت سلیمان نے تحائف کی طرف نگاہ تک نہ کی، نہ انہیں اٹھایا، نہ خوشی کا اظہار کیا اور نہ ناراضگی کا۔ آپ نے بس آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا، زمین اور آسمان دونوں اللہ کے ہیں اور جو چاہے کھڑا رہے، جو چاہے بیٹھ جائے۔ اس کے بعد خر مہروں کا امتحان پیش کیا گیا جسے جن و انس نے حل کرنے سے عاجزی ظاہر کی، لیکن ایک سرخ کیڑے نے بغیر کسی مدد سے خر مہرے کے سوراخ میں دھاگا ڈال کر دیا اور ایک لکڑی کے کیڑے نے دوسرا خر مہرہ بغیر اوزار کے سوراخ کر دیا، اور اسی طرح اللہ کی قدرت اور نبی کی حکمت نمایاں ہو گئی۔ پھر جاگدار میٹھے پانی کا امتحان آیا۔ حضرت سلیمان نے عربی گھوڑوں کو دوڑایا اور ان کے پسینے کو پیالے میں جمع کر کے وہ شرط پوری کر دی جو بلقیس نے رکھی تھی، کیونکہ گھوڑوں کا پسینہ نہ آسمان سے آتا ہے نہ زمین سے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے مرد و عورت کی حقیقت جاننے کے لیے سب کو وضو کرنے کا حکم دیا۔ عورتیں بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر پانی بہاتی ہیں جبکہ مرد پہلے دائیں ہاتھ دھوتے ہیں،
یوں سلیمان علیہ السلام نے 12 عورتوں اور 12 مردوں کی حقیقت فوراً آشکار کر دی۔ پھر آپ نے بلقیس کے 1000 سوالات کے جواب دیے اور فرمایا کہ وہ بادشاہت خریدنے آئے ہیں، مگر اللہ نے جو حکمت و نبوت عطا کی ہے وہ دنیا کے خزانے سے بلند تر ہے۔ آپ نے تحائف مسترد کیے اور ایک سخت خط لکھا، اگر بلقیس فرما برداری کے ساتھ نہ آئی تو ایسی فوج بھیجی جائے گی جس کا مقابلہ سبا کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ بلقیس نے خط پڑھ کر فوراً فیصلہ کیا کہ انکار ممکن نہیں اور وہ خود سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں گی۔ اس نے روانگی سے پہلے اپنے تخت کو مضبوط پہرے میں بند کر دیا۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کون اس کا تخت پہلے ہی یہاں لا سکتا ہے؟ ایک جن نے کہا کہ وہ مجلس ختم ہونے سے پہلے ہوا میں تخت لے آئے گا، مگر آصف بن برقیہ نے، جو کہ اسم اعظم کے عالم تھے، کہا وہ پلک جھپکتے ہی تخت حاضر کر دیں گے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور فوراً تخت سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود تھا۔ بلقیس کے امتحان کے لیے شیشے کا محل تیار کیا گیا جس کے نیچے پانی بہتا تھا اور مچھلیاں تیرتی دکھائی دیتی تھی۔ بلقیس جب پہنچی تو شیشہ پانی سمجھ کر کپڑا اٹھایا اور اپنے پاؤں ظاہر کیے۔ پنڈلیوں پر بال تھے لیکن وہ مجموعی طور پر نہایت حسین تھی۔ تخت میں کی گئی تبدیلیوں نے اسے سوچ میں ڈال دیا، مگر وہ جان گئی کہ یہ میرا ہی تخت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اللہ کی طرف آزمائش قرار دیا۔ جنات نے حسد میں بلقیس کی عقل و جمال پر طعن کیا، لیکن حضرت سلیمان نے اس کی حکمت کو جانچ کر اسے نہایت دانا پایا۔ آخرکار بلقیس نے اعلان کیا کہ وہ پہلے سورج کی پجاری تھی، مگر اب وہ اللہ کی فرما بردار بنتی ہے اور سلیمان علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتی ہے۔ بعد ازاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کیا۔ اس کے لیے محل میں آرام و آسائش، خوشبوئیں، قیمتی لباس، جواہرات، باغات اور کمرے تیار کیے گئے۔ اس کے پاؤں کے بال صاف کرنے کے لیے نورہ تیار کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے عدل، حکمت، علم الہی، شکر گزاری اور رعایت داری کے اصول سکھائے۔ ملکہ بلقیس نے اپنی قوم کو عدل، توحید اور اللہ کی اطاعت کی طرف بلانا شروع کیا۔ دونوں حکمرانوں نے اپنے اپنے علاقوں میں امن، انصاف، علم، محبت، بھائی چارے اور اللہ کی رضا پر مشتمل ایک مثالی دور قائم کیا، اور یہ داستان تاریخ میں حکمت، فرما برداری کی عظیم مثال بن کر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔